نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 82۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے ہی میں۔ اس آیت میں قرآن کے احکامات کو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت قرار دے دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ہم یہی مضمون سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اس طرح پڑھ کر آئے ہیں کہ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ یعنی قرآن کریم ایک مومن کے سینے کو تمام آلائشوں اور بیماریوں مثلاً کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دولت سے صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بتایا ہے، اور اس کے ذریعے مومنوں کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی شفا ملتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے گمراہی، شکوک و شبہات، شیطانی وسوسے اور تمام برے اخلاق اور عادات سے نجات ملتی ہے۔ اسے پڑھ کر دم کرنے سے جسمانی امراض سے شفا بھی ملتی ہے، یعنی بیماری میں ہم قرآن پڑھ کے سے جب دم کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ سورہ الفاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کرنے سے سانپ کا زہر اتر گیا، اور اس کے عوض صحابہ کرام کو 30 بکریاں ملیں۔ یعنی قرآن کریم کے ذریعے تمام قلبی اور بدنی بیماریوں سے مکمل شفا ملتی ہے۔ یعنی دل کی بیماریاں، یعنی دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے یا مختلف قسم کے جو خیالات آتے ہیں، اس سے نجات ملتی ہے، اور جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی مکمل شفا ملتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھی تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ لیکن ہر آدمی اس سے مستفید ہونے اور اس کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے اور اسی طرح کفار کیونکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور جو قرآن نازل ہوتا تھا تو ان کے کفر اور طغیان میں اور اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور قدم بہ قدم وہ جہنم کی گھاٹی کی طرف بڑھتے جاتے تھے۔ یعنی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، قرآن ان کے حق میں شفا ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، اور رحمت کا باعث بھی۔ یعنی قرآن سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں اور ان کی زندگی میں۔ لیکن جو ظالم لوگ ہیں یا جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو ایمان رکھ کر اس کے اندر نقص نکالتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ان کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں اس کی ہدایت سے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، یعنی مجلس اختیار کرنے کا مطلب اس کے ساتھ اکیلے بیٹھتا ہے یا محفل میں بیٹھتا ہے، تو وہ جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا تو وہ اضافے کے ساتھ جاتا ہے یا کمی کے ساتھ جاتا ہے، یعنی آ کر کچھ لے کے جاتا ہے یا اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر کچھ گنوا کے جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ظلم کیا ہے۔ یعنی ظلم کیا ہے؟ ظلم کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، چاہے ایک ماں بچے کو دودھ نہ پلا کر اس کے حق سے اس کو محروم کرتی ہے، یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری اجرت نہ دینا،
پورے پیسے نہ دینا جو اسے طے کی گئی ہو، یا اسی طرح اور کسی گھریلو زندگی میں مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے شوہر کا حق نہ دینا، بیوی کا شوہر کو حق نہ دینا، بچوں کو اگنور کرنا، بچوں کو ان کا حق نہ دینا، ان کی ضروریات پوری نہ کرنا، ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کے اندر ایمان پیدا نہ کرنا، تو یہ ظلم کی کئی قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور ظلم کی قسم یہ ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں، بندوں اور بندوں کے بیچ میں ظلم، اور اللہ کے بارے میں جیسے شرک، کیونکہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک سے شفا نہیں ملتی، نہ بدنی نہ روحانی۔ ایسے لوگ قرآن پاک سے بالکل بھی مستفیض نہیں ہوتے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔